اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جائیے وہاں جا کے امن کی کچھ رونق تمہیں نظر آئے گی. 24 گھنٹوں میں جب چاہو نکلو، کوئی میلی آنکھ کر کے تمہاری طرف نہیں دیکھے گا. اور اللہ رب العزت معاف فرما دے مجھے بھی اور آپ کو. یہ ہے تو پاکستان ہے نا، پاک سرزمین ہے، لیکن یہاں اگر جیب خالی لے کے نکلیں تو زیادہ مار پڑتی ہے. کہتے ہیں آپ نے ہماری محنت ہی ضائع کر دی، کتنی دور سے ہم آئے تھے اور تم نے آگے سے کوئی سودا تیار ہی نہیں رکھا. سبب کیا ہے؟ جنت کی راہوں سے ہم ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، ان کی عظمت اور ان کا تقدس اتنا ہے، کل کائنات کی باتیں جمع ہو جائیں، فتوے جمع ہو جائیں، بات مانی جائے گی تو کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مومن کو قرآن ہی پڑھنا چاہیے، اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے اور یہ جنت کی راہ بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے قوالی سے ہوتا ہے جس میں توحید کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اور میرے بڑے ہی محترم ہیں وہ بھائی جو نظم اور نعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے. اللہ کا عرش اللہ کا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عرشوں پہ گئے اور بہت بڑا جھوٹ ہے. کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عرشوں کی زینت ہی اللہ کے رسول ہیں. بھائی ایسے الفاظ سے گریز کرو. عرشوں کی زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ واحد ملیک ہے عرش کا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہی تو کمیاں ہیں کہ ہمیں اس بات کا تصور ہی نہیں آتا کہ ہم نے توحید کو خالص کیسے کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توحید اور رسالت کو بغیر نکتے کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.